سینیٹر صاحب ہمایوں صاحب بلکہ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے عفریت کو شکست دے چکے تھے؟ ہمارا ملک خاصا محفوظ تصور کرنے لگا تھا، یعنی کہ ایک وہ وقت تھا جب ہر روز آئے روز دھماکوں کی آوازیں گونجا کرتی تھیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ سلسلہ تھم گیا، یہ دوبارہ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ جو آپ نے سوال پوچھا یہ بڑا ایسا سوال ہے کہ جس پہ ہمیں بڑا سوچ بچار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا، لیکن بیفور آئی آنسر دیٹ تھنگ میں آپ کی اور شبر زیدی صاحب کی باتیں سن رہا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ دسمبر 2020 میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈر کے چلے گئے تھے، اور انہوں نے میرے خیال میں کامران صاحب کو وہ انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ مافیا سے ڈر کے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خوف نہ ہو نا تو انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے، لیکن اگر خوف ہو تو بعد میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں۔ You don't really have to be a finance person if you understand certain dynamics اور آپ کے پاس اچھی ٹیم ہو، آپ اچھے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان از آن دا رائٹ پاتھ، صرف یہ کہ مافیا کے ڈر کی وجہ سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بٹ اینی وے، اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آج سے لیٹس سے فرام 2018 سے لے کے 2022 تک ہم نے کوئی بام بلاسٹ نہیں دیکھے، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو وہ کیا وجوہات تھیں کہ اس وقت ساری چیزیں ٹھیک جا رہی تھی اور پچھلے 1-1.5 سال میں یہ حالات خراب ہونے شروع ہو گئے؟ ان کی کوئی نہ کوئی تو وجوہات ہوں گی۔ اس میں یہ ہوگا کہ either we have not handled this very delicate issue properly، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اگر ہم اوور آل دیکھا جائے دنیا میں، تو دنیا میں جہاں جہاں ٹیررزم تھا یا جہاں جہاں اس طرح کے اسپلنٹر گروپس تھے یا جو بھی تھا، وہاں پہ جو جنرل اپروچ ہوئی ہے، چاہے آپ تامل ٹائیگرز دیکھ لیں، آپ وہ جو آئرش ریپبلک آرمی دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ منیلا میں دیکھ لیں، آپ باقی جگہوں پہ کر لیں، وہاں پہ کہیں نہ کہیں نیگوسیشنز ہوتی تھی، کچھ نیگوسیشنز ہوتی تھی، کچھ ان کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، اینڈ یو وڈ ڈفرینشیٹ بٹوین دیم۔ اس میں ہر جگہ پہ آپ کے چینل میں، ہمارے پارٹی میں، ہر جگہ پہ دیر آر آلویز 2 ایکسٹریمز، اینڈ دین جو بیل کرو ہوتا ہے اس میں ایک ایکسٹریم ایک طرف ہوتی ہے 10%، ایک ایکسٹریم دوسری طرف ہوتی ہے 10%، اور آپ کا 80% مڈل میں ہوتا ہے جو آپ کا بیل کرو ہوتا ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہوتے ہو اور ان کو ایڈریس کرتے ہو، لیکن اگر آپ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے کرنا شروع کر دو گے تو بعض جگہوں پہ آپ کے ڈیسیجن میکنگ غلط ہونی شروع ہو جائے گی، اینڈ دیٹ کین کاسٹ ڈیئرلی ان دا لانگ رن۔ سو ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ، اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری ہمیں جو ہمارے آئیز اینڈ ایئرز ہے، جو ہماری ایجنسیز ہیں، ان کی فیڈ بیک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ہمارے ڈیسیجن میکر ہیں، جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکرز ہیں، ہمارے ان کا فیڈ بیک ہونا ضروری ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا، فیڈ بیک ہونا، ان کو سرکمسٹینسز کا پتہ ہونا اور حالات کو ڈیل کرنے کا طریقہ کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس حوالے سے بھی اپنی رائے دینا ان کا بھی ضروری ہے، کیونکہ پالیسی میکرز کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ کامران صاحب، آپ کا نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی واقعہ یوں نہیں ہوتا کہ جی اگر 2018 سے 2022 تک نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پلاننگ یا کچھ اس حوالے سے تیاریاں جاری نہ ہوں۔ اس طرح کے ایشوز، اور خاص طور پر ہم نے پولیس لائن پہ دیکھا، پھر اور انسیڈنٹس درمیان میں 1-2 ہوئے تھے جہاں پر ہمارے جوانوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ ابھی یہ جو واقعہ ہے، جس طریقے سے JUI کو نشانہ بنایا گیا، سب سے پہلے تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کا بڑا نقصان ہوا۔ یہ کیوں اس طرف یہ اب سچویشن جا رہی ہے دوبارہ سے؟ دیکھیے JUI پہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان آئسولیشن ہے، اس سے پہلے بھی مسلسل جو ہے JUI سے تعلق رکھنے والے علماء جو ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ گزشتہ جو ہے 1.5 سال کا اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں تو سب سے زیادہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ شاید ہمارے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صرف اس 1.5 سال میں اگر یہ بات کہی جائے تو پھر ایسا بھی ہے اس میں کہ ایک اور ورژن آتا ہے، ایک اور چیز ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اس کو صرف جو ہے نا یہ انٹلیکچوئل لیول پہ لیجئے کہ کچھ پارٹیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کچھ پارٹیوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ تو اگر اس کو انٹلیکچوئل لیول پہ آپ ایگزامن کریں گے تو پھر جو ہے نا پھر اور صورتحال الارمنگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے مولانا پہ جو ہے نا
کئی دفعہ جو ہے خودکش دھماکے ہوئے ہیں، کوئٹہ میں ہوا، دوسری جگہوں پہ ہوئے ہیں، علماء پہ ہو رہا ہے. آج جو ہے اس میں 50 سے زیادہ شہادتوں کی اس وقت اطلاعات ہیں اور 150-200 لوگ سخت زخمی ہیں. تو یہ معاملات جو ہے اس طرح سے ہیں، اس کو دیکھا جانا چاہیے. حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے بنیادی طور پہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشروں کی اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے میں حوالے سے جو ہے احتیاط سے ہر لفظ استعمال کر رہا ہوں، مگر یہ بات بہرحال جو ہے نا شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور کچھ کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. اس کے پیچھے وجہ جاننے کی کوشش بھی ضرور ہونی چاہیے. اوکے، تو آپ نے اس حوالے سے کچھ تحقیق کی کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کس بنیاد پر اس طریقے سے، اگر لیٹ سے وی ٹاک اباؤٹ یور پارٹی، تو اس کو اس مومنٹ پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس وقت تو آگے الیکشن ہے اور الیکشن میں کسی کو نشانہ بنانا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں نکلے گی کمپین پہ یا نکل نہیں سکے گی، یا اس طرح سے موومنٹ میں اس کی رکاوٹ پیدا کر دی گئی. اسی طرح ورکرز کی موومنٹ میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی کہ جب پتہ ہوگا کہ اس طرح سے جو ہے نا جلسوں میں اس طرح کے دھماکے ہو سکتے ہیں، اس طرح کے مسائل آ سکتے ہیں، تو وہ آزادی سے کام نہیں کر پائیں گے. اور اگر کسی کا ایک ہاتھ باندھ دیا جائے کسی الیکشن میں اور کچھ لوگوں کے ہاتھ کھلے ہوں، تو پھر اس کا جو ہے فرق یقیناً جو ہے وہ الیکشن کے نتائج پہ پڑتا ہے. مولانا ویسے اپنا جو ہے دورہ جو ہے مختصر کر کے شاید آج شام میں پہنچ رہے ہیں، اور پھر وہ جب آ جاتے ہیں تو پھر پالیسی اسٹیٹمنٹ آ جائے گا اس میں. ٹھیک ہے جی، اب ذرا